اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت پر بات کرنے کے لیے ممتاز عالم دین ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ہیں، درجنوں کتاب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ آئیے حضرت سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نیوز چینل سبھی خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بھی شکریہ اور خیر مقدم کہ آپ تشریف لائے اور اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں بتائیے۔ رمضان المبارک کی اہمیت قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اور اس کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ روزہ بھی ایک صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے اور اس کا جو اجر ہے بے شمار عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص بھی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جتنی بھی عبادت ہے اس کا ایک متعین اجر ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک، لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ بے حساب بے شمار دوں گا، جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے روزہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ روزہ کی وجہ سے انسان کا جسم بھی طاہر و پاک ہوتا ہے، صحت و عافیت ہوتی ہے، جسم کی پاکیزگی ہوتی ہے اور انسان کے اندر فرشتوں والی جو صفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور انسان تقویٰ کے معراج پہ چڑھ جاتا ہے۔ انسان کے اندر اعلیٰ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سے جتنی رذائل صفتیں ہیں، خراب صفتیں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہے اور انسان اخلاق و کردار کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، تمام برائیوں سے بچنے کا ایک ڈھال بھی ہے۔ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہے یا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا؟ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ تو صرف امت محمدیہ پہ فرض ہے، لیکن روزہ کسی نہ کسی شکل میں تمام امتوں پہ فرض تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کے اوپر یہ روزہ فرض تھا، البتہ اس کی شکل بدلی ہوئی تھی۔ کہیں پہ برت نام ہے، کہیں پہ اپواس نام ہے اور کہیں پہ روزہ کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں، لیکن جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں اس میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تراویح کو لے کر کچھ لوگوں کا اشکال ہے کہ جو 6 دن کی تراویح ہوتی ہے کم سے کم 15 دن کی تراویح ہونی چاہیے۔ 6 دن کی تراویح میں چونکہ قرآن کو جس ترتیل سے پڑھنی چاہیے حفاظ کرام نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیا کہیے گا آپ؟ یہ جو 6 دن کی تراویح ہو یا کتنے دنوں کی تراویح ہو، اس سلسلے میں حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے کہ قرآن کریم کم سے کم 7 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 7 منزل ہے، تو کم از کم 7 دن میں ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے کہ 30 دن میں ختم ہو۔ اسی اعتبار سے 30 پارے متعین کیے گئے ہیں اور 7 منزل متعین کی گئی۔ اب رہی اس کے بعد کہ تراویح کا جو موجودہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ قرآن کریم کے الفاظ پورے طور پہ ادا نہیں ہو پاتے ہیں، تو قرآن کریم کی ادائیگی یہ لازمی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صاف صاف واضح انداز میں پڑھنا چاہیے۔ تو جو 6 دن میں پڑھتے ہیں اور مختصر وقتوں میں پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر 6 دن میں پڑھنا ہے تو جو وقت ہے اس وقت کو بڑھائیں۔ 2 گھنٹے میں آپ 5 پارہ کیسے پڑھ لیتے ہیں تو اس کو کم سے کم 4 گھنٹہ لگانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ حرف کٹنے نہیں پائے، حروف کی ادائیگی ہو، اس ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا ایک عام ماحول بنانا چاہیے۔ آپ امام ہیں، امام ہونے کی حیثیت سے رمضان المبارک کو کیسے گزارے، یہ عوام کو کیا پیغام دیجیے گا؟ رمضان المبارک انسان کی ٹریننگ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ 2 ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام طور سے عام دنوں کے اندر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو یہ بہانہ بنا دیتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکانے پہ ہم نے یہ ایسا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، اس کے اختیارات کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے لیے ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے کہ نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، عام ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص عام دنوں کے اندر فرض نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر عبادات کر لیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے روٹین کو، معمولات کو درست کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ کھانا یہ جائز چیز ہے، پینا یہ جائز چیز ہے، آپ حلال کھا سکتے ہیں، حلال پی سکتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے ہم اس کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نام پر حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چیز ہر حال میں حرام ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے اور بھی برائی کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو تو ہر حال میں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ نفس پہ کنٹرول کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ روزہ کے اندر کھانے پینے سے انسان جب رکتا ہے اللہ کے حکم پر تو آئندہ بھی اس کے لیے یہ مزاج بن جائے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرے، بچے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر کسی کا یہ مزاج نہیں بنا کہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، تو بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، بہت سارے ایسے روزہ دار ہوں گے کہ ان کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ بھوکا تو رہ گیا لیکن مزاج پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ تو یہ روزہ انسان کو کنٹرول کی بھی صلاحیت پیدا کرتا ہے، انسان کو ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ یہی اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور روزہ کو فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ والی، پرہیزگاری والی صفت پیدا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ممتاز عالم دین مولانا ڈاکٹر محمد عالم قاسمی صاحب تھے، جو رمضان المبارک کی فضیلت اور روزہ کا جو مقصد ہے وہ بتا رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبھی خبریں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیجئے، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔